بسم الله الرحمن الرحيم. وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه، کہ دو بھوکے بیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں اور بکریوں کے جھنڈ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ بکریوں کے لیے بھوکے بیڑیے اتنے نقصان دہ نہیں ہیں جتنا آدمی کا مال کی حرص اور عہدے کی حرص اس کے دین کو نقصان دہ ہوتے ہیں۔ دو بھوکے بیڑیے اگر بکریوں کے جھنڈ میں، بھیڑیے بکریوں پر کس طرح حملہ آور ہوتے ہیں اور بکریوں کو کس طرح ہلاک کر دیتے ہیں، وہ معروف ہے کہ بھیڑیا ایک درندہ ہے، ایک خطرناک جانور ہے، سامنے آنے والی چیزوں کو وہ چیر پھاڑ دیتا ہے، اور بکریاں تو اس کا اصل شکار ہوتی ہیں۔ تو اگر بکریوں کے ریوڑ میں، جھنڈ میں اگر بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں تو وہ بکریوں کو کتنا نقصان پہنچائیں گے، ایک واضح سی بات ہے، اور کوئی ان کو بچانے والا بھی نہ ہو۔ تو فرمایا کہ جتنا یہ بھوکے بیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو نقصان پہنچائیں گے، اس سے کہیں زیادہ نقصان آدمی کی مال کی حرص اور عہدے اور منصب کی حرص اس کے دین کو نقصان پہنچاتی۔ اس حدیث مبارک کے اندر اسلام کو بکریوں اور بھیڑ سے تشبیہ دی گئی ہے، اور آدمی کے حرص کو، بخل کو، کنجوسی کو بھیڑیوں سے تشبیہ دی گئی۔ گویا کہ آدمی کا اسلام اور ایمان اتنا معصوم ہوتا ہے جیسا کہ بکریاں، بھیڑ معصوم جانور ہوتے ہیں، اور حرص اس قدر درندہ اور خطرناک چیز ہے جس طرح بھوکے بھیڑیے خطرناک اور درندہ صفت ہوتے ہیں جو کسی پر ترس نہیں کھاتے اور حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے یہ بھوکے بیڑیے بکریوں کے ریوڑ اور بکریوں کے جھنڈ کے لیے نقصان دہ ہیں، اگر دو بھوکے بیڑیے حملہ آور ہو جائیں تو کتنی بکریوں کو نقصان پہنچائیں گے، 8، 10، 15، 20۔ اس سے کہیں زیادہ آدمی کی مال کی حرص اور مال کی محبت اور بخل اور عہدے اور منصب کی محبت اس کے دین کو نقصان پہنچاتی۔ یہ مال کی محبت ہی ہوتی ہے کہ جو آدمی کو رشوت کی طرف، سود خوری کی طرف، جھوٹ کی طرف، فراڈ اور دھوکہ دہی کی طرف، ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کی طرف، غلط بیانی اور جھوٹ کی طرف لے جاتی۔ مال ہی کی محبت ہوتی ہے، جو رشوت لینے والا رشوت لے رہا ہوتا ہے، دینے والا بھی رشوت دے رہا ہوتا ہے تاکہ کچھ بچت کر سکے، کچھ اپنے آپ کو بچا سکے۔ اسی لیے حدیث مبارک کے اندر دونوں پر لعنت کی گئی: لعن اللہ الراشی والمرتشی، رشوت دینے والے پر بھی لعنت، لینے والے پر بھی لعنت کی گئی۔ تو رشوت بخل کا نتیجہ ہے، سود خوری جو پوری دنیا میں عام ہے، پورے ملک میں عام ہے، لاکھوں لوگ جو ہے نا سودی معاملات کے ساتھ وابستہ ہیں، سودی بینکوں کے ساتھ سودی معاملات، سودی قرضوں کے معاملات، کاروبار کی ناجائز شکلیں اور غیر شرعی شکلیں، یہ سب سود کے اندر آ جاتی ہیں۔
لوگ سود یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی کو ادھار دے کر یا بینک سے سود لے لیا بس، نہیں، کاروبار کی جو نت نئی شکلیں جو سٹے اور جوئے پر مشتمل ہوتی ہیں، ایسی شکلیں ہیں جو غیر شرعی شرائط پر، غیر شرعی طریقۂ کار پر مبنی ہوتی ہیں، یہ بھی ربا اور سود کی ذیل میں آ جاتی ہیں۔ انشورنس کی شکلیں ہیں، پرائز بانڈ کی انعامی شکلیں ہیں، اور اسی طرح بچت اسکیموں میں رکھی جانے والی رقمیں، اس پر حاصل ہونے والا نفع، یہ سب سود کی شکلیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں۔ اور اس کا ایک بڑا بنیادی سبب یہ آدمی کا بخل اور حرص ہی ہوتا ہے، جو آدمی کو سود پر، حالانکہ کتنا سنگین گناہ ہے، حدیث مبارک کے اندر آئے کہ اس کا 1 روپیہ بھی نعوذ باللہ اپنی سگی والدہ کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، لیکن پھر بھی یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں، لوگ اس کو غلط نہیں سمجھتے۔ دھڑلے سے سودی بینکوں کے ساتھ سودی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، اور کوئی جو ہے نا شرم اور عار کی بات اس کو محسوس نہیں کیا جاتا، اتنا عام کر دیا گیا۔ یہ سب بخل کا نتیجہ ہے، حرص کا نتیجہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ اور اسی طرح آج ہے انشورنس کی شکلیں ہیں، اور اسی طرح کاروبار کے اندر ڈنڈیاں مارنا، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، غلط چیز کو اچھی کہہ کر فروخت کر دینا، عیبدار چیز کو صحیح سالم کہہ کر فروخت کر دینا، اس میں بھی جو نفع اٹھایا جا رہا ہوتا ہے، علماء نے لکھا کہ وہ بھی ناجائز اور حرام اور سود کی زمرے میں ہی داخل ہیں۔ کئی ملازمت کر رہے ہیں تو وہاں پر ڈنڈی مار دی، ملازمت کے اوقات میں ڈنڈی مار دی، کام میں ڈنڈی مار دی، چیزوں میں ڈنڈیاں مار دی، یہ سب چیزیں ناجائز اور گناہ کے زمرے میں داخل ہوتی ہیں۔ اور اوقات کار میں کمی کر کے جو تنخواہ پوری لی جاتی ہے، تو جتنی زائد تنخواہ لی ہے، جس کا وقت نہیں دیا تھا، وہ بھی ربا اور سود میں داخل ہیں، وہ بھی حرام میں داخل ہیں۔ یہ انگنت شکلیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر، جو بخل کا، حرص کا اور مال کی محبت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اس حدیث مبارک کے اندر واضح فرمایا گیا کہ بھوکے بھیڑیے بکریوں کو اگر آزاد ان کو بکریوں کے ریوڑ اور جھنڈ میں چھوڑ دیا جائے تو اس قدر نقصان دہ نہیں ہوتے جتنا یہ مال کی محبت اور حرص اور عہدے اور منصب کی محبت اور حرص یہ آدمی کے دین کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ جو گناہ ہیں جو میں نے گنوائے، یہ در حقیقت دین کی جڑوں کو کھوکھلے کرنے والے ہیں۔ تو جب دین کی جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں تو اس پر جو قائم عمارت ہے وہ بھی کھوکھلی رہتی ہیں، کمزور رہتی ہے، اور کسی بھی وقت وہ اللہ بچائے ذرا سی لالچ سے دڑام سے نیچے گر سکتی۔ آج جو ہم مسلمان پستی میں ہیں، جو ہے دنیاوی اور دینی ہر اعتبار سے ابتر صورتحال ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہی مال کی محبت ہے، عہدے اور منصب کی محبت ہے، اور یہ ہمارے دین کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔ پہلے لوگ مسلمانوں کے اخلاق اور اعمال کو دیکھ کر ایمان کی طرف راغب ہو جایا کرتے تھے کہ کتنے عمدہ اخلاق ہیں۔ تاجروں کے اوصاف کو دیکھ کر، تاجروں کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج ہمارے تاجر طبقہ اور ہم مسلمانوں کے اعمال و اخلاق ایسے ہیں کہ اللہ بچائے ان کو دیکھ کر لوگ دین سے متنفر ہو رہے ہوں۔ یہی فرق پہلے زمانے کے ایمان والوں اور آج کے، اور آج مال کی محبت ہے جس کی وجہ سے نہ ہمارے اخلاق درست، نہ ہمارے کاروباری اور تجارتی طور و طریق درست۔ اس لیے باہر کی دنیا بس اوقات ہمارے تاجروں کے ساتھ جو ہے نا تجارت کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی، کیونکہ 2 نمبری، ڈنڈیاں مارنا اور کمی کرنا، یہ ساری جو برائیاں ہیں وہ ہمارے یہاں جڑ پکڑ چکی۔ یہ سب چیزیں مال کی محبت کا نتیجہ ہیں جو ہمارے دین کو بھی کھوکھلا کر رہی ہیں اور دوسروں کو بھی دین سے متنفر کر رہی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.